لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے لاہور پریس کلب میں پریس کلب کے عہدیداران اور گورننگ ممبران کی طرف سے آج کی اس عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نو منتخب سیکرٹری جنرل لاہور پریس کلب محترم محمد بابر ڈوگر صاحب اور سینئر نائب صدر رائے حسنین طاہر صاحب اور دیگر احباب رونق افروز ہیں، اللہ تعالی ہماری اس نشست کو بابرکت بنائے، اور جو پریس کلب کی نو منتخب قیادت ہے، اللہ ان کے اس تمام دورانیے کے اندر انہیں کامیابیاں عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ محمد بابر ڈوگر صاحب اگر سٹیج پہ آ جائیں، اور رائے حسنین طاہر صاحب بھی دو کرسیاں موجود ہیں، یقیناً انہوں نے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی ہے، مگر اگر دوست ان کو اجازت دے دیں تو اب وہ قیادت اپنی ان دو کرسیوں پر اوپر تشریف لے آئیں۔ تو آج کی اس تقریب کے اندر نہایت ہی اہم لمحات ہیں۔ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ آپ کے ذکر سے حالات کی تلخیاں دور ہوتی ہیں،
اور آپ کی یاد سے انسان کو وہ چاشنی ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حالات کے سارے نشیب و فراز سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ہم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرتے ہیں، یہ ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے، لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی کرتے ہوئے جو امت کو یاد کیا وہ اس سے بھی بڑا اہم موضوع ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اولین مخاطب تھے، کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو ان کے لحاظ سے یوں فرمائی کہ آپ نے جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قرض کا مسئلہ تھا، بخاری شریف میں 10-12 مقامات پر یہ حدیث آتی ہے، لیکن جو کتاب الصلح کے الفاظ ہیں وہ میں اس وقت پیش کر رہا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ابا جی شہید ہو چکے تھے اور کافی قرض کا مسئلہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کھجوریں پک گئی ہیں لیکن ساری کھجوریں دے دینے سے بھی میرا آدھا قرضہ بھی نہیں اترے گا اور پھر سال بھر گزارا بھی انہی کھجوروں پہ کرنا ہے، تو آپ تشریف لائے، میرے لیے کچھ اپنے خصوصی نوازشات سے دعا کریں تاکہ میرے قرضے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ تو آپ ان کے باغ میں تشریف لے گئے، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھڑے ہو کر اس پورے ڈھیر پر دعا فرما دی اور فرمایا کہ تم سارے قرض خواہ بلا لو اور ان کا قرضہ اتارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس وقت موجود تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں اور آپ قرض اتار دیں۔ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ ہی سرکار کے چلے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے قرض خواہوں کو بلایا، پہلے میری عقل کا یہ فیصلہ تھا کہ ساری کھجوریں دوں گا تو آدھا قرضہ بھی نہیں اترے گا، لیکن اب سرکار کی آمد کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب سرکار فرما گئے ہیں تو پھر اب یہ کم تو نہیں ہو سکتی، تو سب کا قرضہ میں نے اتارا، جتنا قرض بھی اکثر یہود کا تھا میں انہوں دے دیا ان کھجوروں سے۔ نماز مغرب کا وقت تھا تو میں مسجد نبوی شریف میں سرکار کو بتانے کے لیے پہنچا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جلوہ گری سے اتنی مہربانی ہوئی، سارا قرض اتر گیا ہے اور ڈھیر میں سے تو لگتا ہے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ یہ بخاری شریف کتاب الصلح کے الفاظ ہیں، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، سارا قرض اتر گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے مسکرائے اور ساتھ خود یہ لفظ بولے، اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جس طرح ہم سرکار کی شان سن کے نعرہ رسالت لگاتے ہیں، تو بخاری کی اس حدیث کے مطابق سرکار نے خود فرمایا اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جابر اس میں تعجب کیا ہے، ایسا ہونا ہی تھا، میں رب کا رسول جو ہوں۔
اور میرے جانے سے مشکل تمہاری حل ہو گئی، تو اس طرح تو ہونا ہی تھا، اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ فرمایا ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، کہ جابر یہ جو خبر آپ نے مجھے دی ہے چلو میرے یاروں کو بھی دو، بالخصوص جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ تھے جب میں نے دعا کی تھی، ان کو بھی جا کے بتاؤ کہ اس دعا کے نتیجے میں سارا قرض اتر گیا ہے اور ساری کھجوریں بچ گئی ہیں۔ تو اب یہاں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صحابہ کے ذریعے اس وقت جو امت تھی اس کو اور قیامت تک سارے غلاموں کو یہ بتانا پسند کر رہے ہیں کہ میرے غلاموں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے آقا کا مقام کتنا بلند و بالا ہے اور ان کی وجہ سے رب کتنی رحمتیں کر دیتا ہے۔ ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، یعنی حکم دے کے انہوں نے ویسے بھی بتانا تو تھا ہی، لیکن فرمایا ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، جاؤ ان دونوں کے پاس اور انہیں جا کے خبر دو۔ یہ خبر اس کے باقاعدہ جو آداب ہیں اس پر بھی اس حدیث میں بحث موجود ہے۔ ان دو کو خبر دے دو تو مطلب یہ تھا کہ پھر رکے گی نہیں، چلتے چلتے لاہور پریس کلب تک پہنچ جائے گی، 14 صدیوں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے۔ اب یہ دونوں کے لحاظ سے خبر لے کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے تو انہیں بتایا کہ سارا قرض اتر گیا ہے اور ساری کھجوریں بچ گئی ہیں۔ تو امتی پھر کس مزاج کا ہونا چاہیے؟ ان دونوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ کوئی یہ بہانہ کرتا کہ تم ایک بندے ہو، خبر واحد سے تو بات ثابت ہی نہیں ہوتی، یا عقل ہی نہیں مانتی کہ سارا قرض کیسے اترا ہے اگر کھجوریں ساری بچی ہوئی ہیں۔ تو پھر ہم لسٹ چیک کرتے ہیں، ہم پھر کھجوریں چیک کرتے ہیں، بوریاں دیکھتے ہیں ان میں ڈالا کیا ہے۔ ایسی صورتحال نہیں تھی۔ یہ امت کے بڑے دونوں شیخ الاسلام جنہیں صحابہ کہا کرتے تھے، کہنے لگے لقد علمنا اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سیکون ذالک۔ جابر تم اب ہمیں بتانے آئے ہو، ہمیں تو اس وقت ہی علم آ گیا تھا جب سرکار نے دعا فرما دی تھی، ہمارا محض خیال یا گمان نہیں تھا، ہمیں یقین تھا کہ اب سارا قرض بھی اترے گا، ساری کھجوریں بھی بچ جائیں گی۔ تو یعنی ویسے تو ہر حدیث ہی آگے بیان کرنے کے لیے ہے، ہر تقریر ہی قرآن و سنت کی آگے تبلیغ کے لیے ہے، لیکن یہ وہ تقریر ہے کہ سرکار نے خود اس کو اتنا پسند کیا کہ آگے جا کر میری امت کو یہ بتایا جائے۔ حالانکہ ایک وقت وہ تھا جب ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تخیرونی ولا تفضلونی علی الانبیاء، اور اس کے اندر یعنی یہ چیزیں بیان کرنے کے لحاظ سے ابتداً پابندی بھی تھی، لیکن اب خود فرمایا کہ میرے جانے سے جو یہ کرم ہوا یہ لوگوں کو، میرے غلاموں کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہود اور نصارہ مسلمانوں سے ڈائلاگ میں کہتے تھے ہمارے نبی کی تو یہ شان ہے، ہمارے رسول جو ان کی تو یہ شان ہے۔ تو اب یہ موقع تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی تم بتاؤ کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کہ رب ذوالجلال نے میرے ذریعے سے کائنات پہ کتنا کرم کیا، اور میرے غلام خوش ہوں کہ ان کی جو میرے ساتھ نسبت ہے یہ نسبت انہیں کس قدر کام آنے والی ہے۔ صحابہ علیہ رضوان کے لحاظ سے تو ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے بعد والوں کو بھی اس میں شریک کیا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ کویسچن کیا کہ ای الخلق اعجب ایمانا، سب سے زیادہ
باعث تعجب کس مخلوق کا ایمان ہے؟ یہ سوال تھا۔ اعجب سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی صرف باعث تعجب نہیں، سب سے زیادہ باعث تعجب، کہ بہت تعجب ہو کہ یہ مخلوق کیسے کلمہ پڑھ گئی ہے، انہوں نے رب کو کیسے مان لیا ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ یہ بھی مان گئے، یہ سب سے زیادہ تعجب کس پر ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وہ ذہن میں رکھ کے کہ سب سے افضل ایمان کس کا ہے، پہلا جواب دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے عجب پوچھا ہے، افضل کا تو سوال نہیں، یقیناً افضل ایمان ایمان انبیاء علیہ السلام ہے، مگر سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ باعث تعجب کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الملائکہ، فرشتوں کا ایمان۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی صحیح نہیں جواب، ان کا ایمان افضل تو ہے لیکن عجب کا سوال ہے۔ صحابہ نے کہا اصحابوں کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا ایمان بڑا ہی باعث تعجب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ تمہاری فضیلت تو طے شدہ ہے کہ 80 زخم کھا کے بھی پھر میری وفاؤں کے جھنڈے بلند کرتے ہو، لیکن سوال افضل کا نہیں عجب کا ہے، یہاں بھی تم نے افضل بتا دیا، عجب بتاؤ۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر خود ہی بتائیں کہ اعجب ایمان کس کا ہے۔ تو یہ لفظ تعجب جو ہے، جو ہم بچپن سے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، جو عربی زبان کا لفظ ہے، اور پھر اکثر ایسے الفاظ جو ہم اس زمانے سے بول رہے ہیں جب اتنا سن شعور تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، تو ان کے معنی پہ غور کم ہی کرتے ہیں، مطلب مفہوم ذہن میں ہوتا ہے لیکن اس کی پوری ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو عربی زبان میں تعجب کی یہ تعریف ہے ادراک امر خافی یا سببہ، اس امر کا ادراک جس کا سبب پوشیدہ ہو، اس کیفیت کو تعجب کہتے ہیں۔ مثلا وضو خانے کی ٹوٹی سے پانی نکل آئے تو آپ کو کوئی تعجب نہیں کہ کیسے پانی آ گیا، آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے ہی پانی کے لیے، اور پیچھے اس کی باقاعدہ ٹینکی کے ساتھ وائرنگ ہے اور رابطہ ہے، وہاں سے پانی آ رہا۔ مگر اگر اب اس مائک سے اسی طرح کا فوارہ شروع ہو جائے تو تم سب کو تعجب ہوگا کہ یہاں سے پانی کیسے نکل آیا۔ یہ ہے کہ وہاں تعجب نہیں، یہاں تعجب ہے، کیونکہ اس کا سبب معلوم ہے اور اس کا سبب معلوم نہیں۔ اگر یہاں اب پانی نکلنا شروع ہو جائے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل تو یقیناً ایمان انبیاء علیہ السلام کا ہے، مگر اس پہ زیادہ تعجب نہیں۔ جو رب کے نبی ہیں، رب کو مانتے ہیں، تو پھر زیادہ تعجب کس چیز کا؟ فرشتے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ رب کو مانتے ہیں، تو اس پر زیادہ تعجب کس چیز کا؟ صحابہ تمہاری فضیلتیں بڑی ہیں، مگر مجھے دیکھ کر مجھے مان لینے پر زیادہ تعجب کیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا پھر تعجب کس پر زیادہ ہے؟ فرمایا الذین جاءوا من بعدی، جو پیدا بعد میں ہوں گے، مجھے دیکھ نہیں سکیں گے لیکن کلمہ پھر بھی میرا ہی پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سینیریو تھا امتوں میں کہ رب کو ماننے کے لیے بھی تو پہلے کہا جا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارنا اللہ جہرا، رب سامنے دکھا دو تو ہم کلمہ پڑھ جائیں گے، بن دیکھے ہم نہیں مانتے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ کمال تھا، آپ نے سرکار کو دیکھ کے آگے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، دیکھا سرکار کو ہے اور کلمہ پروردگار کا پڑھ لیا ہے۔ اور یہ جو بعد والی قوم ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹا ہمیں بھی عطا کیا، چلو ہم نہ غوث نہ کتب نہ ولی، مگر ہمارا سب کا ایمان بالغیب ڈبل ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ کو دیکھے بغیر مانا، لیکن سرکار کو تو دیکھ کے مانا۔ اور ہم وہ ہیں جنہوں نے رب کو بھی دیکھے بغیر مانا، اور جنہیں دیکھ کے رب کو ماننا تھا ہم نے تو انہیں بھی دیکھے بغیر مانا۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو مجھے دیکھ نہیں سکیں گے، میری یاد میں تڑپیں گے اور روتے رہیں گے، بعد میں آئیں گے، ظاہر ہے کہ ان کو مقام صحابہ تو نہیں مل سکتا۔ لَمَنَامُ أَحَدٍ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أُمُورَهُ، یہ ابن ماجہ میں ہے کہ صحابی کی ایک لمحے کی نیند ایک پلڑے میں ہو، اور غیر صحابی کی پوری زندگی کے عبادات اور اعمال صالحہ دوسرے پلڑے میں ہوں، تو ان کا وہ ایک لمحہ نیند والا پلڑا بھی ہماری نیکیوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ لیکن بعد والوں کو بھی تو سرکار نے کوٹا عطا کر دیا، اور صحابہ کو کہا کہ مجھے دیکھ کر مان لینا، اگرچہ آج کے حالات میں جب اتنی تیز دشمنی ہے، صحابہ تم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، مجھے مانا ہے، لیکن 80 زخم کھا کے پھر بھی چہرہ تو میرا دیکھ لیتے ہو۔ بعد والے جو مجھے دیکھیں گے ہی نہیں لیکن پھر بھی مجھے مانیں گے، میں ان کو اپنا صرف محب ہی نہیں، اپنا شدید ترین محب قرار دے رہا ہوں۔ ان من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی، رب میرے بڑے شدید محب، زبردست میرے عاشق بعد میں پیدا ہوں گے۔ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا رب جو کچھ چاہتا ہے ہم سے لے لے۔ با جو ہے نا بأہلہ، یہ عوض کی ہے، اگرچہ ہمارا اہل و عیال، ہمارے بیٹے، ہمارا مال، رب سب کچھ لے کر بھی ایک بار ہمیں ہمارے محبوب علیہ السلام کی جھلک دکھا دے، سرکار فرماتے ہیں یہ ان کے دلوں میں شوق رہے گا۔ اور اپنے دلوں کو دیکھو، ورق گردانی کر کے دل کی کتاب کی، یہ آج شوق آج بھی ہے ہر عاشق کے دل میں کہ کوئی کتنی قیمت لے لے لیکن وہ لمحہ ملے کہ سرکار سامنے موجود ہوں۔ اس یاد میں امت تڑپتی ہے، اور یہ سرکار نے محسوس کیا اور خبر دی، اور اس میں کتنی پھر لذت ہے کہ جو بعد والے دیکھ نہیں سکے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہماری جو محبت ہے یہ کہیں دیکھی نہیں جا رہی، اور ہم جتنا مانتے ہیں اس کا کہیں کوئی لحاظ نہیں رکھا جا رہا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بڑے شدید میرے محب ہوں گے۔ اور پھر صداقت پہچاننے کے لحاظ سے ایک دوسرا فارمولہ بھی ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے دیا، اس میں یہ لفظ بولے قرآن مجید کے لحاظ سے۔ اور یہ بات بھی یعنی آج جو فنکشنل رابطہ ہے لائیو ہمارا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک کے مسلمانوں کے سینے بھی دیکھ رہے تھے اور ان کے احوال بھی دیکھ رہے تھے، اس کی روشنی میں جو فرمایا، آج ہر ایک ہم میں سے جب اپنے دل سے وہ مسئلہ پوچھتا ہے، سوال پوچھتا ہے، تو وہی جواب آج بھی ملتا ہے جو ہمارے لحاظ سے ہمارے نبی علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے جواب ارشاد فرمایا تھا۔ سوال ہم سے ہے، جواب ہماری جگہ ہماری طرف سے ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا تھا۔ اور آج کا یہ گیا گزرا دور اور آج کا یہ مسلمان پھر بھی اس میرٹ پہ ہے کہ جو سرکار نے جواب دیا تھا وہ تیرا میرا ہم سب کا اس سوال کا جواب ہے۔ کون سا؟ ہم اللہ کے فضل سے سارے جتنے بیٹھے ہیں ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، کسی کو شک نہیں، اور نہ کبھی کوئی شک کا پروگرام بنا ہے، نہ کبھی کسی کو خیال آیا ہے کہ یہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، پتہ نہیں کب کسی نے عربی زبان میں یہ لکھ کے چھاپ دی ہے، یہ اردو بازار سے چھپ کے ہمارے گھروں میں یہ کتاب آ گئی، پتہ نہیں یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ ہم میں سے کبھی کسی کو خیال تک بھی نہیں آیا
حالانکہ اگر صرف 3 سال پہلے کی بات ہو اور صرف 3 سطریں ہوں اور ہمیں کوئی کہے دستخط کرو یا ایمان لے آؤ اس پر کہ یہ 3 جملے فلاں بندے نے لکھے تھے، تو تم ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کہو گے میں تو پاس موجود نہیں تھا، اور گواہ کوئی لے آؤ تو میں مان لیتا ہوں کہ یہ اسی نے لکھے، یا کم از کم وہ خود کہے تو صحیح کہ میں نے لکھے، تو میں پھر سوچتا ہوں کہ میں بھی مان لوں کہ اسی نے لکھے ہیں۔ یہ تم 3 لائنیں ماننے کے لیے ڈیمانڈ کرو گے، حالانکہ سال تو صرف 3 ہی گزرے ہیں اور ادھر 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور 30 پارے ہیں۔ ان 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود ان 30 پاروں کو ماننے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تم نے آج تک یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ کم از کم سرکار ایک بار خود ہمیں فرمائے نا کہ یہ مجھ پہ اترا ہے تو پھر ہم مان جائیں گے۔ کبھی کسی نے یہ ڈیمانڈ کی ہے؟ بولو تو صحیح۔ کبھی کسی نے قرآن کو قرآن ماننے کے لیے یہ ڈیمانڈ نہیں کی ہم میں سے کہ خود سرکار فرمائے نا کہ یہ میری کتاب ہے، مجھ پہ اتری ہے تو پھر ہم مانتے ہیں۔ ہم نے اس شرط کے بغیر مانا ہے، اور یہ بھی شرط نہیں لگائی تو چلو کم از کم جبریل علیہ السلام ہی اتر کے آئے اور کہیں میں ہی یہ قرآن لایا تھا تو پھر ہم مانتے۔ ہم نے یہ شرط بھی نہیں لگائی۔ پھر یہ کہ ہم کہیں کہ چلو کوئی صحابی بتا دے کہ ہمارے سامنے یہ اترا تھا تو پھر ہم مانتے ہیں۔ ہم نے تو یہ شرط بھی نہیں لگائی، تابعی کی شرط بھی نہیں لگائی، اور قرآن کو ہم 100% سے بڑھ کے یقین کے ساتھ اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ بات صحابہ کے سامنے رکھی۔ صحابہ وہ اتنے عظیم ہوں گے، اتنا ان کا یقین مضبوط ہوگا، اس قدر وہ مائل بحق ہوں گے کہ نہ ان کے سامنے جبریل آئیں گے، نہ ان کے سامنے مجھ پہ وحی اترے گی، نہ مجھے بولتا دیکھیں گے۔ وہ اس حد تک سچے یقین والے ہوں گے کہ ان کے پاس کتاب قرآن کتابی شکل میں جب پہنچے گا وہ کسی ڈیمانڈ کے بغیر ہی چوم کے اس قرآن کو سینے سے لگا لیں گے۔ یعنی کوئی نخرہ نہیں کریں گے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ اتنی بڑی کتاب اور اس کے اتنے سخت حکم اور یہ وہ ہم کیسے مان جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سب آئے ہیں۔ تو دیکھو یعنی آج کا ہم میں سے ہر مومن وہ پہلی امتوں کے ایمانداروں کے مقابلے میں اس کا سٹیٹس کتنا بلند ہے۔ اگرچہ جس بلندی سے ہم گرے ہیں نیچے، کہاں قرون اولیٰ کے مسلمان اور کہاں آج ہم، لیکن جہاں آج ہم ہیں پہلی امتوں میں یوں اس میرٹ پر بھی کسی کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ختم نبوت کی بنیاد پر کہ کلمہ میرا سب نے پڑھنا ہے، اور ان کا میرے ساتھ جو رابطہ ہے ان کے دل کی تسکین کے لیے کہ ہم اگرچہ دیکھ نہیں سکے لیکن آج اگر ہم اس کا پریکٹیکل کرنا چاہیں کہ واقعی ہمارا ایمان سچا ہے تو سرکار نے فرمایا میں یہ خبر دے رہا ہوں 15ویں صدی والے بھی سینے میں دیکھیں، اس خبر کے مطابق ایمان ہے تو یقیناً ایمان سچا ہے۔ یقیناً اس خبر کے مطابق ہے، ہم ایمانی حیثیت امت کی قابل رشک ہے۔ یعنی اس بنیاد پر وہ شکوک و شبہات والے چند وہ جدا ہیں، یہ اللہ کا قرآن دیکھے بغیر اس پر یہ ایمان۔ اور اگلا سوال ہی آج تک خیال میں نہیں آیا کہ ہم کوئی اس بارے میں پوچھے تو اسے کسی کے کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور، کوئی 2 نمبر، کوئی ڈپلیکیٹ، کوئی ایسا تو نہیں، یہ خیال بھی نہیں آیا، زبان پر لانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جتنے غلام میرے آئیں گے وہ نہیں دیکھ سکے تو کوئی بات نہیں، میں نے تو دیکھا ہے، اور میں نے صرف ظاہر نہیں ان کا دل بھی دیکھا ہے کہ ان کی یہ کیفیت اگرچہ کتنے مستشرقین اورینٹلسٹ کی طرف سے حملے ہو جائیں گے، کتنے فیک قرآن بنانے کے منصوبے ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی میری امت کا یقین قابل رشک ہوگا کہ وہ قرآن کو بغیر کسی گواہ کی ڈیمانڈ کے قرآن کو اللہ کا کلام مانیں گے،
اور اللہ کا فضل ہے یہ ہم سب کے دلوں کی جو نشاندہی بحیثیت ایمان کے سرکار نے فرمائی ہے، ہمیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج بھی وہی کیفیت ہے، اور اللہ آخری دم تک ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تیسری اپنی امت کے ساتھ جو رابطہ ہے، اور امت یہ سمجھے کہ نبوت سرکار کی جب یہ اسی کا زمانہ ہے تو پھر ہم محروم نہیں، ہماری نگہبانی بحیثیت نبوت کے جو ہے وہ جاری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کا نظام جاری کیا، اب پہلے رب بھی نگہبان اور ساتھ امت کا نبی بھی نگہبان۔ اب سرکار کی آمد کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، تو امت یہ محسوس کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود فرما دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین کو کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، جو سنن نسائی سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے۔ اور یہ فرمایا اس لیے کہ جب صحابہ نے کہا محبوب اب تو ہم سامنے درود پڑھتے ہیں، کیف تورد علیک صلاتنا وقد علمت، جب آپ کا وصال ہو چکا ہوگا تو ہم پھر کس نیت سے پڑھیں، کیسے آپ کے سامنے پیش ہوگا؟ اس پر سرکار نے فرمایا کہ اور ہیں جو مٹی میں مل جاتے ہیں، نبوت جہاں جلوہ گر ہوتی ہے رب نے زمین کو سمجھایا ہوا ہے کہ ان کے جسم کو نہیں چھیڑنا۔ فرمایا میرا جسم بھی سلامت ہوگا، میری روح بھی سلامت ہوگی، اور میں خود سنوں گا اور خود ہی جواب دوں گا، جو صحیح مسلم میں وہ لفظ موجود ہے۔ تو یہ اس لیے تھا کہ بعد والے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں اور کہیں کہ ہم سلام پڑھتے ہیں پتہ نہیں ہواؤں میں مل جاتا ہے، سرکار نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کسی کا سلام کا جواب میں کسی بھی سیکٹری سے نہیں دلواؤں گا، ہر سلام امتی جس صدی میں مجھے کہے گا، جس کونے سے کہے گا، میں ہر ایک کو خود جواب ارشاد فرماؤں گا۔ یہ بھی امت کا جو ریلیشن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو واضح کر دیا گیا کہ تم ایسے نہیں کہ تمہاری کوئی سونی نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ یعنی رب کا نظام اس کے تحت جن کے کہنے پہ کلمہ پڑا ہے، جو شریعت لے کے آئے ہیں، ان کی بھی تو ایک خوشنودی ہے، مطلوب ہے امتی کو کہ میں کروں تو میرا نبی خوش ہو، میں یہ کام کروں تو سرکار خوش ہو اور میرے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو اس پر موجم اوس میں یہ حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، میری حیات یہ ظاہری حیات یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ کتنی خیر ہے کہ میں روزانہ عرش کا تازہ پیغام تمہیں سناتا ہوں، تم میرا دیدار کرتے ہو، ایک گھڑی جس کے بدل کروڑوں سال کی بندگی بھی نہیں ہو سکتی، جو غیر صحابی کر سکے بطور فرض، وہ ایک گھڑی بھی نہیں پا سکتا ایسا میں نے، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ لیکن وَوَفَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ، میری وفات یعنی جب میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، میری وفات بھی خیر ہے اے قیامت تک کے مسلمانوں تمہارے لیے۔ کیوں؟ فرمایا ما رأیت من خیر حمدت اللہ تعرض علی اعمالکم، قیامت تک تمہارے اعمال میرے سامنے ہوں گے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف میں تو یہ لفظ ہے حتی القذاب یخرج الرجل من المسجد، کوئی بڑا کارنامہ تو اپنی جگہ رہا، چھوٹا سا کام مسجد کی صفائی کے پیش نظر ایک تنکا اٹھا کے جو باہر پھینکے گا قیامت تک، وہ بھی میں دیکھوں گا کہ میرے امتی نے یہ اچھا کام کیا۔ تو یہ بھی ایک ترغیب ہے اچھائی کی کہ سرکار کی خوشی کتنی مطلوب ہے امت کو،
اب یہاں ایک چھوٹا سا افسر جو ہے اس کے تحت جو اس کا حکم مان کے کام کرنے والا ہے اسے اس میں لذت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے میرا افسر کام کرتا دیکھ رہا ہے، وہ میرے بارے میں خوش ہے، یہ نہیں کہ وہ مجھے نکما سمجھتا ہے، میرے کام کرنے کے دوران وہ آ گیا اور اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، اس سے اس کو ایک تسلی سکون مل رہا ہے۔ تو پھر جن کا کلمہ پڑا ہے ان کے ساتھ تعلق تو بڑا بلند ہے اور ان کی رضا کہیں زیادہ مطلوب ہے۔ تو سرکار نے یہ نظریہ بھی دیا اپنی امت کے ان احباب جو بعد میں آ رہے ہیں کہ اس طرح تم اپنی زندگی کی مٹھاس، چاشنی اور حلاوت اس کو حاصل کر سکتے ہو اور تلخیوں پر تم اپنا کنٹرول کر سکتے ہو کہ اگر ایک تنکا تم اٹھاتے ہو تو میں دیکھتا ہوں تو تنکے سے آگے ہزار ہاتھ بڑے درجات جو نیکی کے ہیں تو میں تو وہ بھی دیکھوں گا۔ موجم اوسط میں ہے ما رأیت من خیر حمدت اللہ، جب بھی میں تجھے نیک کام کرتا دیکھوں گا کہ میرے امتی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میں رب کی تعریف کروں گا، الحمدللہ کہ جنہیں میں نے دین پڑھایا تھا انہوں نے آگے پہنچایا کیسا ہے اور اب تک کس قدر فصلیں ہری بھری نظر آ رہی ہیں۔ اور فرمایا اگر ما رأیت من شر، اگر تم نے کوئی غلطی کی تو میں وہ بھی دیکھوں گا۔ تو یہ احساس بھی دلایا کہ قبر میں مجھے خوش کرنے کا بندوبست کرتے رہنا، کہیں ایسے کرتوت نہ ہو تمہارے کہ جس سے مجھے ناراضگی ہو، میں بیزار ہوں کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی فرمایا کہ جو میں تمہارا گناہ دیکھوں گا استغفر لکم، اس کی بخشش کے لیے رب سے دعا میں کر دوں گا، میں تمہاری غلطیوں کی دعا، بخشش کی دعا بعد از وصال بھی کروں گا اور یہ بھی تمہارا سارا میرے سامنے ہوگا۔ تو اس بنیاد پر جو سرکار کا رخ ہے امت کی طرف، یہ بھی ایک خصوصی چیز ہے جسے محسوس اور ٹیسٹ کر کے ہمیں زندہ رہنا چاہیے تاکہ بندہ کہیں نا امید نہ ہو جائے۔ اور اس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، فرمایا تمہارا میرا کوئی تعلق یہ نو مولود تعلق نہیں ہے، فرمایا تمہارا میرا تعلق ازلی ہے، ازل سے رب نے مجھے تمہارا حصہ بنایا تھا اور تمہیں رب نے میرا حصہ بنایا تھا۔ انا حظکم، میں تمہارا حصہ ہوں، من الانبیاء، نبیوں میں سے، کہ میں تمہارا نبی ہوں، میں نبیوں میں سے میں تمہارا حصہ ہوں اور امتوں میں سے تم میرا حصہ ہو۔ یہ آپس میں ہمارا رابطہ ہے کہ قیامت تک جو آخری بندہ بھی کلمہ پڑھے گا سرکار فرما رہے ہیں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، یہ ہمارا آپس میں رابطہ ہے۔ اور اس حدیث پر ہی بات ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی تو سارے ہوئے ہیں اور ہر نبی کو ہی اپنی امت سے بڑا پیار ہے، یعنی یہاں آپ دیکھو نا کہ استاد کو شاگرد سے پیار ہے، تو شاگرد کی وہ اصلاح استاد نہیں کر سکتا جو نبی نے کی ہے، اور وہ کچھ نہیں دے سکتا پیر مرید کو جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دیا، یا کوئی بھی نبی جو اپنی امت کو دینے والا ہے، تو ہر نبی کو ہی امتی سے بڑا پیار تھا۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے واضح کیا، فرمایا جو میرا تمہارے ساتھ ہے یہ پیار تمہیں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، یہاں تک کہ فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو ایک دعا کا کوٹا عطا کیا اور ساتھ یہ کہا کہ یہ جس مقصد کے لیے مانگو فوراً قبول ہوگی۔ ویسے تو انبیاء علیہ السلام کی سینکڑوں ہزاروں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک دعا ہر نبی کو کسی بھی ایمرجنسی میں، کسی بھی موقع پر سب کو ایک ایک دعا اس طرح کی بھی رب نے دی۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
ارشاد فرماتے ہیں فتعجل کل نبی دعوتہ، وہ دعا جو 100% مقبول تھی، جس کے بارے میں رب نے پہلے بتا دیا کہ یہ کنفرم ہے، جو مانگو اس میں مل جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کسی بھی نبی نے وہ دعا بچا کے نہیں رکھی، سب نے وہ حق استعمال کر لیا۔ کہیں اپنے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جب مشکل وقت آیا تو دعا مانگی تو مخالفین پر عذاب آ گیا، کہیں کسی موقع پر، کہیں کسی لحاظ سے۔ آخر پیار تو انہیں بھی امتوں سے تھا، مگر فرما کسی نے بچا کے نہیں رکھی قیامت کے دن کے لیے، سب نے وہ دعا مانگ لی۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، فرما میں نے وہ دعا چھپا کے رکھ دی ہے، وہ دعا خاص کہ جس کے بارے میں رب نے کنفرمیشن کی ہوئی ہے۔ اگرچہ میری تو روزانہ قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ خاص دعا میں نے چھپائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جتنی میری امت ہوگی میں نے وہ دعا ساری امت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ مجھے بڑی بڑی دشمنوں کی دشمنی کا سامنا ہوا، طائف کا بازار ہو یا اس کے علاوہ حنین کا موقع ہو، مجھے بڑے مواقع تھے کہ میں وہ دعا مانگ لیتا، اور بڑے مقامات تھے کہ جہاں اس دعا کے ذریعے سے اپنی ظاہری حیات میں کوئی ریلیف لے لیتا، لیکن فرمایا میں نے نہیں مانگی، میں نے وہ چھپا کے رکھی ہے۔ اور یہ صرف ایک پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے وہ مخصوص دعا اپنے لیے نہیں مانگی، اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے، اور یہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے۔ اور میں پھر ایک بار ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں نو منتخب عہدیداران جو صدر پریس کلب ہیں، محمد ارشد انصاری صاحب اور محمد بابر ڈوگر صاحب جو نو منتخب سیکرٹری جنرل ہیں، اور سینئر نائب صدر رائے حسنین محمد طاہر صاحب۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عہد کو خالق کائنات کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اور آپ تمام حضرات ہم جتنے شریک ہیں، رب ہمیں سب کو اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ پر بطریق کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔